جہاں پیپلز پارٹی نے چالاکی کی وہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی سختی کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری کوئی بڑی آفر کر کے اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ مناتے ہیں یا نہیں، یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اچانک ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے مخالف جماعتوں کے ساتھ ساتھ خود پاکستان تحریک انصاف کی کئی اہم شخصیات کو بھی حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اچانک کیا گیا ایک اہم فیصلہ ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس معاملے کے اوپر گزشتہ کچھ دنوں سے، خاص طور پہ گزشتہ 2-3 روز سے کافی زیادہ مشاورت جاری تھی، طویل مشاورت کے سیشن چل رہے تھے۔ پہلے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مقامی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت ہوئی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی سیاسی قیادت سے بھی طویل مشاورت کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر معاملے کی طرح اس بار اس معاملے کے اوپر بھی 2 بڑے گروپس سامنے آئے، دونوں کی رائے متضاد تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارٹی ذرائع کے مطابق ایک بڑا فیصلہ پھر کیا گیا، اور بڑا فیصلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باقاعدہ پریس ریلیز بھی اس حوالے سے جاری کر دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ تاہم تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مشروط یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر صورتحال اچھی ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے تو پھر وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اب جو مشاورت کے سیشن تھے وہ کافی دلچسپ رہے۔ پہلا گروپ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ کسی صورت انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں نہیں تھے، ان کا موقف تھا کہ میدان میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ علی محمد خان نے فیصلے سے پہلے، یعنی پریس ریلیز جاری ہونے سے پہلے، اعلان ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس میں کہا کہ ہمیں کسی صورت بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور میدان میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا ہے، لیکن بظاہر ان کی بات نہیں مانی گئی۔ جو فیصلہ آیا وہ اس سے برعکس تھا۔ دوسری جانب پارٹی ذرائع کے مطابق دوسرا گروپ یہ کہتا تھا، یہ رائے رکھتا تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہم نے میدان میں رہ کر بھرپور مقابلہ کیا، بے حد مشکلات کے باوجود گلگت بلتستان پہنچے، کئی لوگوں کو صوبہ بدر کیا گیا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے ڈور ٹو ڈور پھر مہم چلائی اور اس طرح سے زمینی حقائق جیسے بھی تھے، سخت مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم لڑی اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، محض 1 یا 2 نشستیں ملیں جس سے ووٹرز برے طریقے سے مایوس ہوئے۔ پھر ساتھ ہی جو آزاد امیدوار ہیں جو ان کی حمایت کے ساتھ جیتے، بعد میں ان میں سے کچھ دوسری جماعتوں کے اندر شامل ہو گئے۔ تو کا کہنا تھا کہ اس تمام کے صورتحال کے بعد انہیں اگر حالات کے اندر جو کچھ گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، جو انتخابی مہم کے دوران جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اگر اس میں یہی سب کچھ ان کے ساتھ آزاد کشمیر میں بھی ہونا ہے تو پھر الیکشنز کا بائیکاٹ ہی بہتر ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ پھر اس سے اچھا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہ ہی لیا جائے، باقاعدہ اعلان کر دیا جائے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور کم از کم اس سے ووٹرز جو ہیں وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے مقامی لوگ تو الیکشن کے حق میں ہیں بتایا جاتا ہے، تاہم آزاد کشمیر کے جو صدر آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے صدر سردار قیوم نیازی، ان کا موقف یہ ہے کہ ان حالات میں الیکشنز میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن لڑنے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اب مشاورت کے دوران پارٹی ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت عوام کے جذبات حکمران جماعتوں کے حق میں نہیں ہیں، اور اگر پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑتی تو پھر صورتحال کا فائدہ کوئی اور سیاسی جماعت لے جائے گی۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جہاں استحکام پاکستان پارٹی، اس کا کوئی وجود بظاہر نظر نہیں آتا، کوئی خاص پوزیشن نہیں تھی، کوئی طاقتور جماعت نہیں تھی، مضبوط جماعت نہیں تھی، لیکن اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی بظاہر آئی پی پی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ دوسری طرف سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل بھی ہو چکے ہیں۔ بظاہر پی ٹی آئی کے پیچھے ہٹنے سے کشمیر میں اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ استحکام پاکستان پارٹی بھی ہو سکتی ہے۔ سردار تنویر الیاس آئی پی پی کو جوائن کرنے کے بعد اب وہاں پہ اس جماعت کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال واپس آتے ہیں ڈی آئی کے فیصلے کی طرف، تو طویل مشاورت کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر حصہ نہیں لے گی، بائیکاٹ کرے گی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جتنی بھی سفارشات موصول ہوئی تھیں اب وہ سب معطل کر دی گئی ہیں۔ انتخابی عمل میں تحکم ثانی فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اب پریس ریلیز کو دیکھا جائے تو اس میں 3 اہم نکات ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کشمیری عوام کے ساتھ ہے، لیکن ان حالات میں الیکشن میں نہیں جا سکتی۔
ये भी कहा गया है कि मौजूदा मुतालबात को नज़रअंदाज करके किसी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बना जा सकता। और सबसे अहम बात ये भी कही गई है कि जब तक मुसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल नहीं मिलता तब तक इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यही बात बैरिस्टर गौहर भी कर रहे हैं, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं कि हमने मशरूत बाइकआउट का ऐलान किया है। अगर गिलगित बल्तिस्तान जैसे हालात नहीं होते हमारे लिए, अगर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर कर दी जाती है, तो फिर हम बाइकआउट का ऐलान ही वापस ले लेंगे। अब दूसरी जानिब फरान जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी बात करें तो इन दिनों पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है। बज़ाहिर जहाँ अचानक चालाकी की कोशिश की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, वहीं दूसरी तरफ से भी सख्ती कर दी गई। अब सियासी मंजरनामा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिन इंतहाई अहम है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद सीनियर सहाफ़ी और एंकर मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में खबर दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। लेकिन अब हाल ही में फ़ैसला बज़ाहिर तब्दील हो गया है। आज़ाद कश्मीर का महासब पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल और नून लीग के लिए आसान हो चुका है। एक और सीनियर सहाफ़ी की खबर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर अब नून लीग को मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर दूसरी तरफ से आज़ाद कश्मीर पीपीपी को देने का फ़ैसला हो चुका था, नून लीग से छीनने का फ़ैसला हो गया था, तो अचानक ये फ़ैसला बदला। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान को ये ऑफ़र की कि अगर आप हमारे साथ चलें तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं और हम आपको जीपी बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर में हिस्सा देंगे। अब ये बात जब मुख्तलिफ हलकों के कान तक पहुँची तो फिर पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए आज़ाद कश्मीर नून लीग की झोली में डालने का कुछ इशारा दिया गया है। बहरहाल कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी सूरत हाल को